اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں حرم سرا میں آیا ٹھہرا ہوں۔ اس وقت تو حرم سرا کے باہر ہوں، آپ کو اس میں داخلے کا راستہ دکھاتا ہوں، اس کی کچھ تاریخ سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ حرم سرا میں عورتوں کا قیام ہوا کرتا تھا، ان میں کنیزیں بھی تھیں، نواب صاحب کی بیگمات بھی تھیں، اور خاندان کی بیگمات بھی ان میں شامل کر لیں، ان کا قیام ہوا کرتا تھا۔ تو اس حرم سرا میں جب آپ صادق گڑھ پیلس میں داخل ہوتے ہیں، آنے کے لیے مین گیٹ سے داخل ہو کر پھر آپ سیدھا جب صادق گڑھ پیلس کے بالکل سامنے محل جو ہے بڑا، اس کے سامنے پہنچیں گے تو پھر الٹے ہاتھ پہ ایک سولنگ آ رہی ہے، پھر اس پہ آپ آئیں گے، پھر آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں گے، اور سیدھے ہاتھ پہ مڑ کے سب سے پہلے وہ گیٹ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں دور سے، یہ حرم سرا میں داخلے کا پہلا گیٹ ہے ایک طرح سے۔ اس کے بعد یہ پھر یہ دوسرا گیٹ ہے، پھر اس سے آگے آپ حرم سرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ راستہ حرم سرا کو بھی جا رہا ہے، اور عباسی نوابوں کا جو سب سے پہلا محل تھا، ویسے تو وہ سب سے پہلا محل محلہ نوابہ ڈیرہ نواب صاحب میں تھا، پھر اس کے بعد نواب صوبہ صادق چہارم نے یہ صادق گڑھ پیلس تعمیر کرایا اور راحت منزل تعمیر کرائی۔ صادق گڑھ پیلس سے بھی پہلے راحت منزل تعمیر کرائی گئی، جس میں نواب صاحب کی بیگم خاص، جن کو اماں بی بی سرکار کہا جاتا تھا، حضرت بی بی سرکار کہا جاتا تھا، ان کی اور نواب صوبہ صادق کی رہائش تھی۔ اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد صادق گڑھ پیلس بھی نواب صوبہ صادق نے ہی تعمیر کرایا۔ یہ اسی دور میں تعمیر کی گئی حرم سرا کا، یعنی ان گیٹوں سے داخلے کے بعد۔ وہ گیٹ جو ہیں ان میں داخلہ بھی ایسے آسانی سے نہیں ہو جاتا تھا، مکمل گارد موجود ہوا کرتی تھی، جو مکمل تسلی کے بعد اور ہر طرح کی تلاشی، جامع تلاشی جس کو کہہ لیں، آنے والے کی لے کر پھر اس کی تسلی کر کے پھر اس کو اجازت ملا کرتی تھی اس طرف آنے کی۔ یہ دفتر ہے حرم سرا سے شروع میں، اور اس دفتر کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، یہاں اس دفتر میں جو مشہور انچارج گزرے ہیں اس حرم سرا کے، وہ میجر مہر الدین صاحب تھے۔ یہ ہندوستان سے آئے تھے، انتہائی نفیس، وفادار عباسی خاندان کے، اور بڑے ہی باکردار آدمی تھے۔ میجر مہر الدین صاحب ان کا نام تھا، اور انہی کے نام پہ پھر آج کل آپ ڈیرہ نواب صاحب میں آئیں تو ایک پورا محلہ آباد ہے، جس کو محلہ میجر دین کہا جاتا ہے۔ محلہ میجر مہر الدین ان کا نام تھا، اردو بولتے تھے، اور بزرگ بتاتے ہیں کہ انتہائی نفیس اور بڑے ہی باوقار شخصیت کے مالک تھے، اور اتنے باکردار اور وفادار اور اعتماد والے تھے کہ نواب صاحب نے ان کو اس حرم سرا کا انچارج مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ ان کا دفتر تھا۔ اس دفتر کی یہ باہر والی، یہ دیکھیں، ہوا اور روشنی کے لیے لگائی گئی کھڑکیاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ان کھڑکیوں کا تھوتھ پانجی تھوڑی بہت ہندی رہ بن جاتا ہے، ہون تک ٹھیک کھڑن، لیکن کیونکہ اتنی بڑی جائیداد ہے، پھر یہ 40 سال تک عدالتی لٹیگیشن کی وجہ سے اسٹے آرڈر کے ذریعے بند رہ گئی، اور پھر جب یہ واپسی وارثوں کو ملی تو یہ حال آ جڑا ہوں تو دیتے پے وے۔ یہ ہے وہ دفتر میجر مہر الدین صاحب کا۔ میجر مہر الدین صاحب، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گوناگوں خصوصیات کے حامل شخصیت تھے۔ بر صغیر پاک و ہند اس وقت کیونکہ اکٹھا تھا، تو ہندوستان سے یہ تشریف لائے تھے، اور نواب صاحب نے ان کو پھر یہاں حرم سرا کا، یا زنان خانہ بھی اس کو کہا جاتا تھا، اس کا انچارج مقرر کیا تھا۔ یہ ان کا دفتر تھا۔ یہاں اس دفتر میں بیٹھتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت بڑا عملہ کام کیا کرتا تھا۔ اب میں عملے کی تفصیلات آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں حرم سرا میں زیادہ تر پوربے
ساری زبانیں جو ہیں پوربا ہندو مذہب کے لوگ زیادہ کام کیا کرتے تھے اندر، کیونکہ اس وقت برِ صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا اور مختلف ریاستوں کے نواب یا مہاراجے جو نواب صاحب کے انتہائی قریبی دوست تھے، تو انہوں نے اس حرم سرا کے خاص انتظامات کے لیے اعتماد والے اور انتہائی کردار کے اچھے لوگ اپنی ریاستوں سے چن چن کر ادھر بھجوائے. شاید کچھ اسی ریاست کے بسنے والے بھی ان میں ہوں گے. تو یہاں زیادہ تعداد جو اندر زنان خانے میں کام کرتی تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور وہ اپنی ڈیوٹی کے ماہر اور انتہائی کردار کے لوگ تھے. یعنی انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کبھی نواب صاحب کو مایوس نہ کیا، اور نواب صاحب کی وفاداری میں انہوں نے اپنی پوری، یہاں جب تک وہ رہے ڈیوٹی پر موجود، انہوں نے پوری تندہی سے کام کیا اور کبھی شکایت کا موقع نہ دیا. نواب صاحب پھر جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم عمل میں آ گئی اور ریاست کو ضم کر دیا گیا، تو ان میں سے لاتعداد نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان نہیں جاتے، ہم یہاں ریاست ہی میں رہیں گے. لیکن پھر کیونکہ ہندوستان پاکستان بننے کے بعد نواب صاحب نے ریاست کو تو ضم کر دیا تھا پاکستان میں، تو پھر کتنا عرصہ تک ان کی نوکریاں رہیں یا پھر وہ کہاں ترک سکونت کر کے آباد ہوئے اس ریاست میں، اس کے متعلق کوئی معلومات ٹھوس قسم کی میرے پاس موجود نہیں ہیں. تو میجر مہر الدین صاحب کے بعد اس زنان خانے کا انچارج دروان عبدالرزاق خان لشاری صاحب کو بنایا گیا. یہ محراب والے کے رہائشی تھے، لشاری قوم سے، لشاری قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ بھی انتہائی نیک طینت اور بڑے کردار والے بزرگ تھے، اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہنے والے. تو میجر مہر الدین صاحب شاید چھوڑ گئے تھے ملازمت یا وفات پا گئے تھے. بہرحال ان کے بعد پھر دربان عبدالرزاق خان لشاری صاحب کو، جو کہ یہاں احمد پور شرقیہ کے ساتھ ہی موضع محراب والا ایک بڑی مشہور علاقہ ہے، بڑی مشہور بستی ہے، جہاں بڑے بڑے دانشوروں، شاعروں اور بڑے نامور لوگوں نے جنم لیا ہے. تو اس علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور پھر وہ انچارج رہے آخر تک. اور ان کے ساتھ یہاں جو عملہ کام کرتا تھا ان کے ناموں کی معلومات، کسی بزرگ سے کبھی کوئی ملاقات ہوگی تو مکمل ہوگی. چند نام جو مجھے ملے تھے جن میں ماشکی تھے، یا اندر کام کرنے والی جو انتہائی قابل اعتماد بیبیاں تھیں، ان کے نام میں نے ایک پہلے ویلوگ میں بتائے تھے آپ کو. لیکن جو مکمل عملہ یہاں کام کرتا تھا، مثلا میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کے ناموں کی معلومات ہو جائے اور ان کی کچھ تفصیل مل جائے، تو وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. تو یہ ہے وہ حرم سرا کا دفتر، ابتدائی دفتر، یعنی کہ جہاں مکمل تسلی کے بعد یہاں حرم سرا میں آنے والی اشیاء کی کلیئرنس کی جاتی تھی، اور حرم سرا کے اندر جانے والے مہمانوں کو یا ملازموں کے بھی اچھی طرح کلیئرنس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی تھی حرم سرا میں داخلے کی اور باہر جانے کی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.